مغرب کرام سامعین محترم عزیزان گراں قدر 1445 ہجری عاشور محرم امامت اور ہدایت کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ موضوع پر گفتگو کے لیے سورہ مبارک سجدہ کی 24 نمبر آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے۔ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم ان میں سے اماموں کو بناتے ہیں۔ ہم جن کو امام بناتے ہیں ان کی علامت کیا ہے، پہچان کیا ہے، کام کیا ہے؟ یہدون بامرنا، یہ ہدایت کرتے ہیں ہمارے ہم سے۔ لما صبروا، کون ہیں؟ صبر کرنے والے ہیں۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور ہماری آیات پر یقین رکھنے والے ہیں۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ امام بنانا اور امام ہونا حضرت ختم مرتبت کے بعد مسلمانوں میں جو سب سے بڑا اختلاف، میں نے ابتدائی گفتگو میں عرض کیا تھا، احادیث، روایات اور بہت ساری آیات اس بات پر ناظر ہیں کہ ختم نبوت کا مطلب ختم ہدایت نہیں۔ نبوت کا ختم کرنا کسی ایسے مقام پر ایک ضرورت ہے، ایک ایسی ضرورت کہ پروردگار عالم اس کے ذریعے سے انسانوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ تمہارا خالق ہی اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے لیے ایک ایسا مکمل ضابطۂ حیات، ایک ایسا کمپلیٹ کوڈ آف لائف، ایک ایسا دین جو کہ مکمل ہو، وہ تمہارے لیے بنا سکتا ہے۔ اور جب یہ دین بنا دیا تو اب اس دین کو چلانے کے لیے اب نبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ نبوت کا کام ہے دین پہنچانا، امامت کا کام ہے دین چلانا۔ تو جس نے پہنچایا ہے وہ چلانے کے لیے امامت کے سلسلے کو جاری کرنا۔ لہذا اصل امامت میں بحث کس میں ہے کہ آیا یہ اللہ کا کام ہے یا لوگوں کا کام ہے۔ مکتب تشیع شیعہ اثنا عشری، ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ نے جس طریقے سے انبیاء کو بھیجا اور انبیاء کو بنایا، اسی طرح سے امام بنانا بھی اللہ کا کام ہے۔ ہم جب ادلہ پیش کرتے ہیں، ہم جب اپنی دلیلیں پیش کرتے ہیں تو وہ دلیلیں یہ نہیں ہوتی کہ ہم نے امام علی کو امام بنایا ہوا ہے۔ ہماری دلیل اس بات پر ہوتی ہے کہ قرآن اور روایت سے ثابت ہے کہ ان کو امام اللہ نے بنایا ہے۔ اور اسی وجہ سے غور کیجیے گا، جب غدیر میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر اعلان کر کے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، تو غدیر کے ہی میدان میں کسی شخص نے آ کر، جس کا نام تاریخ نے حارث بن نعمان فہری، یہ تاریخ کا نام لکھا ہے، اور تاریخ میں اسی شخص کی گواہی سورہ معارج کی پہلی آیت اذا سأل سائل بعذاب واقع، کہ جب کسی سوال کرنے والے نے سوال کیا کیسے عذاب کا، وہ عذاب کے جو واقع ہونے والا ہے، عذاب واقع ہونے والا، اگر عذاب واقع ہونے، اب اس کی تفاسیر میں آپ جا کر دیکھیں، شان نزول تلاش کریں گے تو اکثر حتیٰ اہل سنت کے علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت کا مصداق حارث بن نعمان فہری ہے، اور اس نے عذاب کا سوال کیا۔ اب کہاں کیا؟ وہ خود علماء لکھتے ہیں غدیر کے میدان میں کیا۔ کب کیا؟ جب پیغمبر نے مولا کائنات کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے اعلان ولایت کر دیا، تو یہ آگے بڑھا اور اس نے آگے بڑھ کر کہا اے نبی، آپ نے ہم سے کہا بتوں کو چھوڑ دو، ہم نے چھوڑ دیا۔ آپ نے کہا ایک خدا کی عبادت کرو، ہم نے کی۔ آپ نے کہا نماز پڑھو، ہم نے پڑھی۔ آپ نے کہا کہ روزہ رکھو، ہم نے رکھا۔ آپ نے کہا شراب چھوڑو، ہم نے چھوڑ دی۔ آپ نے کہا زنا ترک کرو، ہم نے کر دی۔ پھر آپ نے کہا زکات نکالو، ہم نے دے دی۔ آپ نے کہا ربا، سود لینا چھوڑو، ہم نے چھوڑ دیا۔ آپ نے کہا جہاد کرو، ہم نے آپ کے ساتھ جہاد بھی کیا، سب کچھ کر لیا۔ اب آپ جاتے جاتے
اپنے بھائی کو ہمارے اوپر مسلط کر کے جا رہے ہیں؟ تو حضرت نے جواب دیا، حضرت نے کہا یہ جو میں اپنے بھائی کے متعلق کہہ رہا ہوں یہ میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا۔ اس بدبخت نے اگر تھوڑا سا بھی قرآن پڑھا اور سمجھا ہوتا تو قرآن تو پہلے ہی کہہ چکا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ہمارا حبیب تو بغیر وحی کے نطق بھی نہیں کرتا، نطق بھی نہیں کرتا، نطق بھی نہیں کرتا۔ یہ ترکیب ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ عربی میں قاعدہ ہے، قاعدہ کیا ہے؟ اگر الا کہیں پر استعمال ہو رہا ہو اور اس سے پہلے کا جملہ نفی کا ہو، نیگیٹو ہو، تو عربی میں قاعدہ کہتے ہیں یفید الحصر۔ یفید الحصر یعنی وہ حصر کے معنی دیتا ہے۔ اب یہ حصر کا لفظ جنہوں نے اس فرش ادا سے، اس فرش حسینی سے آیت تطہیر بار بار سنی ہو ان کو معلوم ہوتا ہے کہ حصر کے معنی کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک لفظ جو کہ عربی میں حصر کے معنی میں آتا ہے وہ ہے انما، لہذا آیت تطہیر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس آیت کے اندر انما حصر یعنی اللہ کا ارادہ بس یہ ہے اور کوئی ارادہ اللہ نے نہیں کیا۔ کبھی انشاءاللہ آیت تطہیر پر بحث رہی تو تفصیل سے عرض کروں گا کہ اس کا حصر بھی کیا کیا معنی دے سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اللہ نے کوئی ارادہ نہیں کیا، بس یہی ایک ارادہ ہے اللہ کا کہ تمہیں اے اہل بیت رجس سے دور رکھے۔ اب جہاں انما کے ساتھ حصر کیا جائے، مثلا کہا جائے انما الہکم الہ واحد، تمہارا معبود صرف اللہ ہے۔ اب یہ جب عربی میں انما سے صرف کا معنی آیا کہ صرف اللہ ہے، تو اللہ ہے، معبود اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ ہاں اس جملے میں اور تمہارا معبود صرف اللہ ہے، اردو میں ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ جب آپ یہ کہتے ہیں اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں تو دیگر تمام معبودوں کی نفی بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ انما میں ضروری نہیں ہے کہ باقیوں کی نفی بھی ہو۔ یہ جو ترکیب ہے غور کیجیے گا، جہاں پہ اللہ سے پہلے نفی آئے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کہا لا الہ الا اللہ، یہ والی ترکیب ہے جو کہ کلمے میں استعمال ہوئی۔ اللہ سے پہلے لا ہے، لا الہ نہیں ہے معبود کوئی، نہیں ہے پروردگار کوئی، الا اللہ سوائے اللہ۔ اب ہم عام طور پر لفظی ترجمہ کرتے ہیں، ترجمہ صحیح ہے لیکن جو مطلب سمجھنے والا ہے لا الہ الا اللہ میں وہ کیا ہے؟ جب آپ لفظی ترجمہ کرتے رہتے ہیں تو بات کیا سمجھ میں آتی ہے؟ بات کیا سمجھ میں آتی ہے؟ کوئی معبود نہیں ہے۔ اب جب آپ اس جملے کو ادا کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کچھ معبودوں کے تصور بنتے ہیں۔ مثلا دنیا نے چاند کو خدا کہا، آپ نے کہا نہیں یہ خدا نہیں، سورج کو خدا کہا، آپ نے کہا یہ نہیں، کسی نے آگ کو خدا کہا، آپ نے کہا نہیں یہ نہیں، کسی نے کہا کہ مثلا بدھ خدا ہے، آپ نے کہا نہیں یہ نہیں ہے خدا، پھر کہا یہ سب نہیں ہے الا اللہ، خدا کون ہے؟ الہ کون ہے؟ معبود کون ہے؟ اللہ۔ اب اس مرحلے میں جب آپ نے لفظی ترجمہ کیا ہے تو پہلے آپ نے کچھ خداؤں کے تصور کو ذہن میں پیدا کیا، اس کو رد کیا اور پھر کہا کہ اللہ ہے۔ لیکن اب غور کیجیے گا، تھوڑا سا مسئلہ ہے، تھوڑا سا مسئلہ ہے تو سمجھیے گا توحید کا ایک مرحلہ آپ کے لیے حل ہوگا، اور آئندہ سے جب بھی لا الہ الا اللہ پڑھو تو پھر یہ معنی جو میں بھی کرنے جا رہا ہوں اسے ذہن میں رکھنا۔ ابھی جب آپ نے کہا کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، تو بہت سارے معبودوں کے تصور آپ نے بنائے، پھر اس کو کہا نہیں یہ نہیں ہے، یہ نہیں، معبود کون ہے؟ صرف اللہ۔ اب مجھے ایمان سے بتائیے کہ جو آپ نے سورج، چاند، ستارے، آگ، بتوں، ان تمام چیزوں کے متعلق معبودیت کا تصور پیدا کر بھی لیا، وہ تصور ان کی وجہ سے پست ہو جائے گا۔ یہ پست تصور ہے جو ان کے بارے میں رکھا گیا، اس کو جب آپ نے رد کیا تو آپ کا معبودیت کا تصور بھی کیا ہو گیا؟ پست ہو گیا۔ ایک اور جملے سے سمجھا دیتا ہوں، بات وہاں جلدی سمجھ میں آ جائے گی آپ کو۔ اسی سے ملتا جلتا اللہ سے پہلے نفی کا معروف جملہ جو آپ نے بچپن سے سنا ہو، وہ کیا ہے؟ لا فتح، یہ سنا ہوا ہے بچپن سے، لا فتح الا علی، یہی ترکیب ہے۔ اللہ سے پہلے کیا ہے؟ نفی کا جملہ ہے۔ آپ نے ترجمہ کیا کیا؟ آپ نے ترجمہ کیا کوئی جوان نہیں ہے، کوئی شجاع نہیں ہے سوائے علی کے۔ اب آپ نے کیا کیا؟ آپ نے شجاع کے لیے کوئی تصور ذہن میں پیدا کیا، یہ رستم، یہ سہراب، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ تصور آپ نے پیدا کیے۔ پھر آپ نے کہا نہیں یہ شجاع نہیں ہے، شجاع کون ہے؟ علی۔ اب
شجاع کو تلاش کیا، یہ شجاعت پست ہے، میرا علی بلند ہے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ مرحلہ کیا ہوا ہے؟ لفظی ترجمے کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ آپ نے جو نفی کے جملے میں تصور تیار کیا وہ تصور پست ہے، لہذا آئندہ سے لفظی جملہ لفظی ترجمہ نہیں کرنا۔ اب لا فتح الا علی کا ترجمہ یہ نہیں کرنا، اردو میں لفظی ترجمہ ہے، لیکن ہر جگہ لفظی ترجمہ نہیں کیا جاتا۔ آپ نے جو ترجمہ کیا نہیں ہے کوئی شجاع مگر علی، یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے۔ لا فتح الا علی کا معنی یہ ہے کہ شجاعت کائنات میں اگر کہیں معنی پیدا کرے گی علی کے ذریعے سے پیدا کرے گی۔ شجاعت کو معنی دیکھنا ہے تو شجاعت معنی ہی علی علیہ السلام کے وجود سے کرے گی۔ بس تم نے اپنی شجاعت کے معیار پر علی کو نہیں پرکھنا، علی کے معیار پر شجاعت کو پرکھنا۔ علی بتائیں گے شجاعت کیا ہے۔ اب جب تم نے یہ نہیں کیا تو مسئلہ کیا ہوا؟ تم نے اپنے حساب سے سمجھا ہر تلوار چلانے والا، ہر گھوڑا چلانے والا شجاع، یہی سمجھا نا تم نے اپنے معیار کے حساب سے کہ جو بھی جتنی تلوار چلا لے وہ اتنا شجاع نہیں۔ شجاعت کا معیار علی بتائے گا، علی بتائیں گے کہ شجاعت کیا ہے۔ بس یاد رکھنا جب تم نے پست معنی کیا تو تمہیں سمجھ میں نہیں آیا کہ جب لوگ علی کے دروازے پر دروازہ چلانے آئے، مسئلہ ہے نا، لوگ کہتے ہیں کہ علی اتنے شجاع تھے، اتنے بہادر تھے، تو جب لوگ آئے حملہ کرنے کے لیے تو علی نے تلوار کیوں نہیں نکالی؟ شجاع تھے تو تلوار نکالنا چاہیے تھی۔ بھائی یہ تمہارا شجاعت کا معیار ہے جو ہر بات پہ تلوار نکالتا ہے۔ علی کائنات میں شجاعت کا معیار بتا کر جا رہے ہیں۔ شجاعت کا معیار خدا کی رضا ہے۔ اگر کہیں خدا کی رضا کے لیے تلوار چلانی ہو تو علی کی تلوار کو کوئی روک نہیں سکتا، لیکن اگر کہیں اللہ کی رضا کے لیے تلوار روکنی ہو تو علی کی تلوار کو کوئی نکال نہیں سکتا۔ پہلے آپ کیا تھا جو دشمن چاہتے تھے کہ مدینہ میں تلوار نکلے، ان کی پوری پلاننگ تھی کہ تلوار نکلے، وہ جانتے تھے کہ تلوار نکلے گی تو دین کٹے گا۔ تمہیں سمجھ میں آ گیا، علی کو نہیں معلوم تھا۔ لہذا جہاں دشمن چاہ رہا ہے کہ علی تلوار نکالے، لیکن خدا کی رضا یہ ہے کہ علی تلوار نہ نکالے، لہذا دشمن اتنا جرأت مند ہوا کہ اس نے دروازے کو آگ لگائی، لہذا دشمن اتنا جرأت مند ہوا کہ اس نے مولا کے گلے میں رسی ڈالی، لیکن آج علی جانتے ہیں، لہذا علی علیہ السلام شجاعت کے معیار کو قائم کریں گے۔ اب تم نے اگر شجاعت سیکھنی ہے تو علی سے سیکھو، یہی ترکیب پیچھے لے جائیں۔ آپ نے جب الہ کا معنی لا الہ میں کیا تو کچھ اور معنی ذہن میں آ گئے، پھر ایسی ہی توحید بنتی ہے جیسی آپ نے بنا لی، ایسی توحید ایسے ہی بنتی ہے۔ نہیں، لا الہ کا مطلب یہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کا مطلب لفظی ترجمہ ہوگا، حقیقی معنی یہ نہیں ہے۔ معنی کیا ہے؟ کائنات میں الوہیت اور معبودیت اگر معنی پیدا کرتی ہے تو صرف ذات باری پروردگار ہے، اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے، اس کے علاوہ الوہیت کا کوئی معنی ہو ہی نہیں سکتا۔ لہذا جب تم کم درجے کی الوہیت سے خدا کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہو تو خدا کا تصور پست ہو جاتا ہے۔ کبھی علی سے پوچھو اگر خدا کیا ہے تو پتہ لگے گا خدا کیا ہے۔ وہ تصور جو نہج البلاغہ نے دیا، وہ تصور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا، وہ تصور بہت بلند ہے۔ لہذا الوہیت اگر کہیں معنی کرے گی پیدا تو کہاں پیدا کرے گی؟ صرف ذات باری تعالیٰ میں، اور کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو کہ الوہیت کے تصور کے قابل بھی ہو، صرف اس کی ذات ہے۔ ایسا تصور الوہیت رکھو۔ اب یہی ترکیب اللہ فرما رہا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نہیں نطق کرتا ہمارا نبی مگر کیا ہوتی ہے؟ ہماری وحی۔ اب نطق کیا ہے؟ 2 منٹ کے لیے
نطق کی ایک قسم گفتگو ہو سکتی ہے۔ نطق عربی میں بنیادی طور پر ہر طرح کی ٹرانسفر آف نالج کو کہتے ہیں، کسی بھی طرح آپ نے اشارے سے بات ہوتا ہے، لہذا عربی میں کتاب لکھی گئی ہے منطق الطیر۔ منطق الطیر اردو میں ترجمہ کیا ہوگا؟ پرندوں کی بولیاں۔ اب پرندوں کی بولی گفتگو نہیں ہوتی، وہ جس طریقے سے بھی جو بھی آواز نکالیں، جو بھی وہ حرکتیں کریں، ہاں آپ نے دیکھا ہوگا پرندے مختلف حرکتیں کرتے ہیں، اپنے دشمن کو دیکھ کے الگ حرکت کرتے ہیں، دوست کو دیکھ کے الگ حرکت کرتے ہیں۔ یہ جتنی بھی حرکت ہے اس کے ذریعے سے کیا کرتے ہیں؟ وہ باڈی لینگویج کے ذریعے سے اپنا پیغام پہنچاتا ہے۔ تو لہذا فرمایا ہر وہ چیز جس سے کوئی پیغام منتقل ہو سکتا ہو، اب وہ چاہے لفظ ہو، چاہے جملہ ہو، چاہے اشارہ ہو، چاہے باڈی، کوئی ایک بھی چیز جس سے پیغام پہنچتا ہو اس کو شامل کیا جاتا ہے کس میں؟ نطق میں۔ کسی کی باڈی لینگویج، اشارہ، حتی آنکھ کا وہ اشارہ جو آپ نہ دیکھ پائیں لیکن سمجھنے والا سمجھ جائے، سب شامل ہے کس میں؟ نطق کے اندر۔ اب جب آیت کہہ رہی ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، ہمارا نبی نطق بھی نہیں کرتا، تو اس سے مراد صرف پیغمبر کا بولنا نہیں ہے، اس سے مراد صرف پیغمبر کی گفتگو نہیں ہے، بلکہ پیغمبر کی ہر وہ حرکت جو مسلمانوں کے لیے پیغام بن سکتی ہے، ہر وہ پیغام ہے۔ اسی لیے یاد رکھے گا مکتب تشیع میں جب حدیث کو معنی کیا جاتا ہے تو حدیث صرف قول پیغمبر نہیں ہے۔ ہمارے ہاں حدیث کو جب معنی کیا جاتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ قول پیغمبر، فعل پیغمبر، تقریر پیغمبر۔ تقریر کیا ہے؟ اب تقریر نہ پیغمبر کا اپنا قول ہے نہ اپنا فعل، لیکن پیغمبر کے سامنے کسی نے کوئی کام کیا، اگر پیغمبر نے روک دیا تو مکروہ، حرام، اور اگر پیغمبر کے سامنے انجام دیا، پیغمبر خاموش رہے، جائز، پیغمبر نے شاباش دے دی تو مستحب۔ لیکن شریعت ایسی بنتی، حدیث کا معنی خود بخود پھیل جاتا ہے۔ اب پیغمبر اگر کسی عمل کے سامنے خاموش بھی رہے، کوئی ریئیکشن شو نہ کرے، تب بھی چونکہ تائید بن رہی ہے، پیغمبر کی خاموشی بھی تائید بن رہی ہے، تو یہ خود بخود کیا بن جاتا ہے؟ کم از کم جواز پر دلالت کرتا ہے پیغمبر کے لیے۔ یاد رکھیے گا یہ مسئلہ ہے، اس کو سمجھیں۔ جہاں شریعت کا دائرہ ہے وہاں پر پیغمبر، نبی اور امام اللہ کی طرف سے مجبور ہیں، ان کے اوپر حکم سخت ہے۔ کوئی بھی شریعت کا حکم جو واجب اور حرام ہو یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی اور امام نہ پہنچائے۔ یاد رکھیے گا، بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں نماز کا کچھ حصہ نہیں پڑھا، مسلحت نہیں پڑھا، نہ، ایسے جس دین میں کربلا جیسی قربانی موجود ہو، کربلا سے بڑی کوئی قربانی ہو سکتی ہے؟ جو امام حسین دین بچانے کے لیے کربلا تک چلے جائیں، اپنا سارا خانوادہ قربان کر دیں، بیویاں سب رہنا بازاروں اور درباروں تک چلی جائیں، اس کے باوجود بھی اگر تم کہو کہ کچھ بتانے سے رہ گیا تھا تو تم تہمت لگا رہے ہو انبیاء پر، ائمہ پر اور کربلا پر۔ اتنی بڑی قربانی دی ہے اس لیے کہ دین کا کچھ حصہ رہ جائے، نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا یاد رکھنا کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو واجب اور حرام کے دائرے میں ہو اور ائمہ نے بیان نہ کی ہو۔ نماز کا کوئی رکن ایسا نہیں ہے کہ جو ائمہ نے بیان نہیں کیا، تو نماز اتنی پڑھنی ہے جتنی ائمہ نے بیان کی ہے، اس سے آگے نہیں۔ بس آپ کو کوئی بھی کسی چیز کی دلیل دے تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ بھائی ائمہ کا لا کر دکھا دو، ہم مان جائیں گے۔ اگر امام نے نہیں پڑھی تو ہم بھی سمپل سا بات ہو، کوئی بحث نہ کرے۔ اب مرحلہ کیا ہے؟ پیغمبر اگر خاموش رہیں، پیغمبر اگر خاموش رہیں تب بھی کیا ہوتا ہے؟ کم از کم جواز کی دلیل، پیغمبر خاموش رہے۔ اب اگر پیغمبر کسی کام کو ایسے انجام دیں کہ کبھی پیغمبر نے وہ کام ترک نہ کیا ہو، واجب کیسے نکالتے ہیں ہم؟ واجب ایسے نکالتے ہیں، واجب پیغمبر کی حیات سے کیسے نکلے گا؟ وہ کام جو پیغمبر نے کبھی ترک نہ کیا ہو۔ اگر کوئی کام پیغمبر کبھی ترک نہ کرے تو خود بخود کس پر دلالت کرے گا؟ واجب پر۔ اچھا، اب اگر کسی کام کو کرنے میں پیغمبر کی انجام دینے کی کیفیت بھی بدل جائے،
یعنی کیا پیغمبر کسی کام کو دوڑتے ہوئے جا کر انجام دیں، پورے وجود کے ساتھ دوڑتے ہوئے کسی کام کو جائیں، جب بھی وہ کام کریں دوڑتے ہوئے جائیں، تو پھر وہ کیسا واجب ہوگا؟ پھر تو اور بھی زیادہ سخت واجب ہو جائے گا۔ اب پیغمبر یقیناً نماز واجب سب سے زیادہ اہم، لیکن میرے پاس سیرت میں کوئی مقام نہیں ہے کہ میں نے پیغمبر کو نماز کے لیے دوڑتے ہوئے جاتے ہوئے دیکھا ہو۔ پیغمبر نماز سے بہت محبت کرتے ہیں، نماز اصول دین ہے، نماز حقوق دین ہے، نماز کی اہمیت اپنی جگہ سب برقرار، لیکن پیغمبر کی سیرت میں نے نہیں دیکھا کہ پیغمبر ہر نماز کے لیے دوڑتے ہوئے جا رہے ہوں۔ واحد ایک عمل ہے پیغمبر کی زندگی میں جسے پیغمبر نے کبھی ترک نہیں کیا، اور جب بھی دیا تو دوڑ دوڑ کر انجام دیا۔ وہ واحد عمل کیا ہے جسے جناب عائشہ نے نقل کیا، جو گھر میں رہنے والی خاتون، پیغمبر فرماتے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سیدہ داخل ہوئی ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا، یعنی ہمیشہ کبھی پیغمبر نے یہ کام ترک نہیں کیا۔ کیا کام ترک نہیں کیا؟ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جناب سیدہ آئی ہو اور پیغمبر اپنی جگہ سے اٹھ کر دوڑتے ہوئے پیغمبر فاطمہ کی طرف نہ گئے ہوں، ان کو سینے سے نہ لگایا ہو، اپنی جگہ نہ بٹھایا ہو۔ تو اب اگر پیغمبر نے اپنی پوری زندگی سیدہ کا ایسا احترام ترک نہیں کیا تو معنی کیا ہوا؟ پیغمبر کے نزدیک سیدہ کا احترام واجب ہے۔ پیغمبر کے نزدیک اگر واجب ہو اور سیدہ کسی دربار میں کھڑی ہو اور لوگ اشارت سے احترام نہ کریں تو کم از کم ترک واجب تو کیا نا، اور ترک واجب کرنے والا گناہ کبیرہ انجام دیتا ہے۔ جو گناہ کبیرہ انجام دے نہ اس کی عصمت ثابت ہوتی ہے نہ اس کی عدالت ثابت ہوتی ہے۔ پاک سیدہ دے ہر گستاخ تے لعنت، پاک سیدہ دے ہر گستاخ تے لعنت، پاک سیدہ دی عظمت تے بلند تر صلوات۔ اب اگر اتنا قرآن حارث میں پڑھا ہوتا تو پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جو پیغمبر خاموش بھی نہیں رہتے مگر خدا کی مرضی سے، وہ کیسے اپنا جانشین مولا مومنین کا مولا اپنی مرضی سے نہیں لگا سکتے؟ پیغمبر نے جواب کیا دیا؟ پیغمبر نے کہا کہ اپنی طرف سے نہیں، خدا کا حکم ہے۔ جس منون نے پلٹ کر کیا کہا؟ اس نے کہا اگر خدا کی طرف سے ہے تو میں خدا سے عذاب کا سوال کرتا ہوں۔ ابھی یہ سوال کر کے پلٹ کر کچھ قدم نہیں گیا تھا، تاریخ نے لکھا آسمان سے پتھر آیا، سر پر لگا، دبر کے مقام سے نکلا۔ اب میں نہیں کہتا جائیں تاریخ پڑھ کر دیکھیں، سب نے کیا کہا؟ ویسا ہو گیا جیسے کھایا ہوا بھوس ہوتا ہے۔ پروردگار تو نے اتنے عذاب آسمان سے نازل کیے ہیں، کسی پہ تو نے پانی کا عذاب نازل کیا، کسی پہ ہوا کا نازل کیا، کسی پہ آواز کا نازل کیا، کسی پہ بجلی گرا دی۔ یہ سارے ہیں نا مختلف طرح کے عذاب، اللہ نے کسی کو زمین میں دھنسا دیا، یہ سارے عذاب دیے۔ یہ اتنے عذابوں میں چھوڑ کر تو نے وہ عذاب کیوں انتخاب کیا جو تو نے کعبے کے دشمن کے لیے انتخاب کیا تھا؟ یہ ہے نا کعبے کے دشمن، کعبہ ہے نا، وہ کعبے کے دشمن کے اوپر اللہ نے ابابیل بھیج کر پتھر کرتا ہے۔ تاریخ میں لکھا سر پہ لگتا تھا، دوپہر کے مقام سے نکلتا تھا، کہ عصر معقول کھائے ہوئے اس کی مانند ہو جاتا۔ پروردگار اتنے عذاب چھوڑے تو نے وہ عذاب انتخاب کیا جو کعبے کے دشمن پہ تو شاید جواب آئے جیسا میری نظر میں کعبے کا دشمن ویسا ہی مولود کعبہ کا دشمن۔ ہمارے ادلہ قرآن اور روایات سے صاف۔ اب آگے پیغمبر کے بعد کوئی مرحلہ ہے، کہا کہ بھائی اگر آپ عنوان دیتے ہیں خلیفہ کا تو ہم نے ثابت کیا کہ آپ کی خدمت میں انسانی زندگی کے آغاز سے پہلے پروردگار خلیفہ کی بات کر رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین میں خلیفہ جب بھی ہوگا اگر دین کے دائرے میں ہوگا تو بنانے والا اللہ ہے۔ اب جب اللہ نے بنایا، واقعات آپ کے سامنے میں نے کل دوہرایا، نہیں دہراؤں گا، فرشتوں نے سوال کیا، اللہ نے جواب نہیں دیا۔ سوال کیا تھا کہ بھائی ہم تصدیق کرتے ہیں یہ زمین پر خون اور فساد مچائے گا، اے
نہیں دیا. کب تک نہیں دیا؟ کب؟ اس وقت تک نہیں دیا جب تک کہ زمین پر ایک واقعہ پیش نہ آیا. وہ واقعہ کون سا ہے؟ کیا وہ واقعہ وہ ہے جب پیغمبر ہجرت کے لیے جانا چاہتے تھے، مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا چاہتے تھے. اب میں ہجرت نہیں پڑھ رہا، واقعات آپ کی نظر میں موجود ہے، میں نے خاص مقام پڑھنا ہے اور تیزی سے آگے بڑھوں گا. بہت ساری باتیں آپ کے ذہن میں موجود ہوں گی کہ جب پیغمبر جا رہے تھے تو اللہ نے بتا دیا کہ بھائی تمہیں قتل کرنے کا پلان ہے. تو جب یہ پلان پتہ لگا تو پیغمبر نے مولا کائنات کو بلا کر کہا یا علی تم میرے بستر پر چادر اوڑھ کر سو جاؤ. مولا کائنات نے کیا پوچھا کہ یا نبی اللہ آپ تو بچ جائیں گے نا، آپ کو تو کچھ نہیں ہوگا، میرے ساتھ کیا ہونا نہیں پوچھ رہے، کیا پوچھ رہے ہیں؟ آپ تو بچ جائیں گے. پیغمبر نے فرمایا ہاں یا علی میں محفوظ رہوں گا. پھر فرمایا کہ فرق نہیں پڑتا کہ علی کو تلواروں کے نیچے سونا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. علی آپ بچ جائیں گے باقی حاضر ہے. ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی نیچے زمین پر. فرمایا اللہ نے فرشتوں کو آواز دی اور پھر دو بزرگ ترین فرشتے جناب جبرائیل اور جناب میکائیل، یہ سب سے زیادہ بزرگ ہیں. چار اہم ترین مقرب ترین ہیں، ان میں سے دو جناب جبرائیل اور میکائیل. آواز دے کر بلا کر کہا جیسے میں نے زمین پر انسانوں اور مومنوں کے درمیان میں بھائی چارے کو اخوت کو قائم کیا، اسی طرح سے میں نے آسمان پر بھی اپنے بندوں میں اپنے مخلوق میں مومنین کے درمیان اخوت کو قائم کیا اور تم دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا. پھر فرمایا کہ تم دونوں بھائیوں میں سے کسی ایک کی عمر کم ہے، زندگی کم ہے، دوسرے کی زیادہ ہے. کیا وہ بھائی جس کی زندگی کم ہے اپنی زندگی اس بھائی کو دے سکتا ہے جس کی زندگی زیادہ ہے؟ جس کی کم ہے جس کی زیادہ کو کم والے کو دے سکتا ہے؟ تو جب یہ پوچھا کہ جس کی زندگی زیادہ وہ کم والے کو دے سکتا ہے یا نہیں، تو یہ نہیں بتایا کس کی زیادہ ہے. فرمایا دونوں ہی فرشتے سر جھکا کر کھڑے رہے. کیوں کھڑے رہے؟ فرمایا اس لیے کہ انہوں نے شاید یہ سوچا ہوگا کہ بھئی ہمیں تو اللہ نے خلق کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، ہم خلق ہوئے ہیں اللہ کے قرب میں رہنے کے لیے، ہماری خلقت کا مقصد ہی کیا ہے؟ عبادت کرنا. اب آپ یہ جانتے ہیں بالاتفاق تمام مسلمین کا عقیدہ کیا ہے کہ فرشتہ ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس کو اللہ نے عبادت کے لیے خلق کیا اور جو عبادت اللہ اس کو کہہ دیتا ہے وہ وہی کرتا رہتا ہے. بس جو فرشتہ سجدے میں ہے وہ سجدے میں رہے گا، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے، جس کو رزق مانگنے میں لگایا وہ رزق مانگتا رہے گا. اور جو بھی کام فرشتہ کر رہا ہو وہ اللہ کی طرف سے عبادت ہوتی ہے. اب جس کو جو عبادت، کسی کو بارش برسانے میں لگا دیا، کسی کو ہوائیں چلانے میں، اب جو کر رہا ہے یعنی فرشتے کا عمل خدا کا حکم اور فرشتے کی عبادت ہوتی ہے. ٹھیک، یہ کیا ہے عبادت؟ فرشتے کی عبادت کیا؟ خدا کا حکم، جو کام کرے گا وہ کیا ہوگا؟ خدا کی عبادت. یہ مقدمہ بنا رہا ہوں بات آگے کرنے کے لیے، سب کا اس بات پر اتفاق. اب اللہ نے بلا کر کہا کہ کسی کی زیادہ کسی کی کم، تم میں سے جس کی زیادہ ہے وہ اپنے اس بھائی کو جس کی عمر کم ہے دے سکتا ہے. تو دونوں نے سوچا کہ جب ہم پیدا ہی عبادت کے لیے ہوئے ہیں، پیدا ہی قرب الہی کے لیے ہوئے، یہ جتنا زیادہ ہو اتنا بہتر ہے. دونوں کے ہی سر جھکے رہ گئے، کوئی دوسرے کو اپنی زندگی دینے کے لیے تیار نہیں. تب اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے مجھ سے سوال کیا تھا نا کہ انسانوں کی فضیلت کا کیا مقام ہے، تم نے انسانوں کو ہم سے افضل کیوں بنایا؟ کہ اس لیے بنایا تھا تمہارے اندر ایثار نہیں ہے، تمہارے اندر قربانی کا جذبہ نہیں پایا جاتا. کہ اب جاؤ جا کر زمین پر دیکھو کیسے ایک بھائی اپنی زندگی دوسرے بھائی پر قربان کر رہا ہے. اب آگے امام غزالی لکھ رہے ہیں، یہ امام نے ہی لکھا ہے، اہل سنت کی کتب میں موجود ہے کہ جب اللہ نے یہ کہا جاؤ دیکھو تب اذن الہی لے کر دونوں فرشتے نیچے آ گئے اور آنے کے بعد کہا کہ دونوں ہی فرشتے ایک پائنٹی پر بیٹھ گیا، ایک سرہانے پر بیٹھ گیا اور بیٹھ کر حضرت علی سو رہے ہیں. وہ پوری رات علماء نے لکھا، علماء اہل سنت نے لکھا کہ پوری رات یہ دونوں فرشتے مسلسل یہ کہتے رہے بخن بخن یا علی،
من مثلک یا علی، بخن بخن یا علی، من مثلک یا علی، مبارک ہو علی، مبارک ہو، آپ جیسا کون ہو سکا یا علی، آپ جیسا کون ہو سکا یا علی۔ اب میں تمام علماء کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر ایک مرتبہ یہ پوچھوں گا، اگر یہ جملے میکائیل اور جبرائیل جیسے مقرب ترین فرشتے پوری رات دہراتے رہے تو اب مجھے بتاؤ آج رات جبرائیل اور میکائیل کی عبادت کیا تھی؟ پوری رات جبرائیل اور میکائیل، اللہ نے حکم دیا، فرشتہ اللہ کے حکم کے علاوہ کرتا کچھ نہیں ہے، جو کر رہا ہو وہ اس کی عبادت ہوتی ہے۔ بس پتہ لگا شب ہجرت جناب میکائیل اور جناب جبرائیل علیہ السلام جیسے مقرب ترین فرشتوں کی عبادت علی کا ذکر رہا ہے۔ جیسے فرشتے پوری رات علی کا ذکر کر کے عبادت کرتے رہے تو سمجھ لو کہ علی کا ذکر عبادت ہے۔ کیا عبادت ہے؟ من مثلک یا علی، من مثلک یا علی، یا علی آپ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، یا علی آپ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو آپ اتنا تو سمجھ لو جب اللہ کے مقرب ترین فرشتے علی جیسے نہ ہو سکے تو عرب کے جوہرا علی کا مقابلہ کہاں سے؟ یا علی، بس اب پوری رات یہی سلسلہ چلتا رہا۔ فرشتوں کا جواب مل گیا، ٹینشن کس کو ہوئی؟ ٹینشن کس کو ہوئی؟ شیطان۔ کیا ٹینشن ہوئی؟ اس نے آگے بڑھ کر کہا جب اللہ نے کہا سجدہ کرو، میں نے غلط کیا تھا، اگر اللہ یہ امتحان نہ کراتا شیطان کا بغض کبھی ظاہر تو چھوٹا سا امتحان لیا، بغض ظاہر ہو گیا، جب بغض ظاہر ہو گیا تو اس نے کیا کہا؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا۔ اب یہ بحث ہے کہ مٹی زیادہ افضل ہے یا آگ؟ قرآن میں تو جواب نہیں دیا۔ میں نے آپ سے لفظ کیا تھا نا، قرآن اور اہل بیت، قرآن اور اہل بیت۔ جب پیغمبر نے کہہ دیا کہ یہ ہم شکل ہم وزن ہیں تو جس تصویر کا رخ قرآن سے سمجھ نہ آئے حدیث جوڑ کر دیکھ لو گے تصویر مکمل۔ جواب کہاں سے ملے گا؟ قرآن سمجھنا ہو اہل بیت کے راستے، اہل بیت سمجھنے ہو قرآن کے راستے۔ لہذا اب اگر کسی کو پتا کوئی ہے جو دلائل دے سکے، کوئی بتا سکے کہ شیطان کا اعتراض صحیح نہیں ہے، ابھی کس کا کام ہے؟ وہ جو قرآن کا وارث ہے۔ لہذا امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کے مشہور شاگرد امام ابو حنیفہ تشریف لائے دروازے پر، روایات ہیں، تاریخ ہے، آ کے دخل الباب کیا۔ جب دخل الباب کیا تو امام نے دروازہ کھولا۔ جب دروازہ کھولا امام نے تو انہوں نے دیکھا کہ امام کے ہاتھ میں عصا پکڑا ہوا۔ تو سلام کرنے کے بعد کہنے لگے کہ اپنا رسول اللہ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ امام نے فرمایا میری طبیعت کو کیا ہوا، میں ٹھیک ہوں۔ تم نے کیسے اندازہ لگایا کہ میری طبیعت صحیح نہیں ہے؟ کب آپ کے ہاتھ میں عصا تھا اس لیے؟ امام نے کہا عصا کا ہاتھ میں تھامنا بیماری کی علامت کب سے ہونے لگا؟ بیماری شکل سے نظر آتی ہے، چہرے سے نظر آتی ہے، وہ آنکھوں سے نظر آتی ہے۔ انسان بستر کا پڑا ہوا ہو تو سمجھو عصا کا ہاتھ میں تھامنا تو بیماری کی علامت تو نہیں، دنیا پکڑتی ہے۔ آپ نے فرمایا عام نہیں ہے عصا، یہ عصا بھی پیغمبر کا عصا ہے۔ کس کا عصا ہے؟ پیغمبر۔ اب آپ جانتے ہیں حضرت عاشق رسول تھے، جیسے ہی یہ سنا کہ عصا پیغمبر کا عصا ہے، ایک مرتبہ تڑپ کر بوسے لینے لگے اس عصا کے۔ تو امام نے فرمایا بھائی لکڑی کے بوسے کیوں لے رہا ہے؟ کہ اپنا رسول اللہ پیغمبر کا عصا ہے، کسی پیغمبر نے تھاما۔ امام امت تو اس عصا کو تھام رہا، اس عصا کو چوم رہا جسے پیغمبر نے تھاما۔
اور امت اس زری کو بوسہ دینے کو بدعت کہہ رہی جس میں خود پیغمبر موجود. سمجھ میں نہیں. اب امام نے کہا بھائی لکڑی کو کیوں چوم رکھا ہے؟ اس لیے کہ پیغمبر نے تھاما تھا. امام نے کہا کیا ہو گیا ہے تجھے؟ اس لکڑی کو تو چوم رہا ہے جسے کچھ دیر کے لیے رسول نے تھاما تھا. اس ہاتھ کا بوسہ نہیں لے رہا جس میں خون بھی پیغمبر کا، گوشت بھی پیغمبر. آگے بٹھائے امام نے، گفتگو شروع ہوئی. امام نے فرمایا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ دینی معاملات میں قیاس سے کام لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ کی ضرورت پڑ جاتی ہے، امام نے لا حول ولا قوت، دین میں قیاس کی ضرورت کہاں؟ پھر امام نے فرمایا افضل من قاس فی الدین ابلیس. جس نے سب سے پہلے دین میں قیاس کیا وہ کون ہے؟ ابلیس. امام نے فرمایا تمہیں کہاں ضرورت پڑ جاتی ہے؟ کہا مولا ہم سب سے پہلے کسی دینی مسئلے میں قرآن سے رجوع کرتے ہیں. امام نے کہا احسن بارک اللہ، ایسے ہی ہونا چاہیے. خدا کی کتاب ہی ہے کہ جس سے رجوع کیا جاتا ہے. پھر جب کوئی مسئلہ قرآن میں نہیں ہوتا، امام نے کہا محلن محلن، آہستہ آہستہ. یہ تم نے کیسے کہہ دیا کہ قرآن میں نہیں ہوتا؟ جو قرآن کی بیان میں کل شے ہے، ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین ہے. ہر چیز کا بیان جب اللہ نے کتاب میں لکھ دیا، یہ کہو تمہیں نہیں ملتا. قرآن میں ہے وہ ہمیں نہیں ملتا. کہاں یہ اللہ رسول اللہ جب ہمیں نہیں ملتا؟ جب نہیں ملتا تو کیا کرتے ہو؟ کہ پھر ہم سیرت رسول کی طرف جاتا. ہم نے کہا احسن، پیغمبر کی سیرت قرآن کو سب سے زیادہ بیان پیغمبر نے کیا ہے. کہ جب وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، آپ نے پھر کہا محلن محلن، جس کو اللہ نے اسوہ کامل بنا کر بھیجا. تو یہ کہہ رہے کیسے نہیں ہے؟ جب تو یہ کہ مجھے نہیں ملا. کہاں یا رسول اللہ جب ہمیں نہیں ملتا. کہ جب نہیں ملتا تو کیا کرتے ہو؟ کہ پھر ہم اپنی عقل سے کام لیتے ہیں. اب یہاں پر میں ایک حاشیہ لگاتا ہوں. وہ عقل جو قرآن اور سنت سے تلاش نہ کر سکے، قرآن اور سنت چھوڑ کر خدا جانے کیا کرتی ہو. اب امام نے کہا اچھا اگر ایسا ہی ہے تو پھر اپنی عقل سے مجھے ذرا بتاؤ کہ جو شیطان نے اعتراض کیا تھا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ تو نے مجھے آگ سے خلق کیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا، بس میں افضل ہوں. تو شیطان کا اعتراض صحیح تھا یا غلط؟ اب اپنی عقل سے بتاؤ کہ شیطان کا اعتراض صحیح تھا یا غلط. کافی دیر تک سوچتے رہے، کافی دیر تک سوچتے رہے. پھر سر اٹھا کر کہنے لگے یا اللہ رسول اللہ بظاہر کو شیطان کا اعتراض ٹھیک معلوم ہوتا ہے. آپ نے فرمایا بائے ہو دشمن، اگر شیطان کا اعتراض صحیح ہوتا اور خدا پھر بھی اس کو رد کر دیتا تو ظلم ہوتا. یہ ظلم ہوتا، خدا ظلم نہیں کرتا. پھر امام نے پوچھا تھا بھائی تجھے کیسے پتا لگا کہ شیطان کا اعتراض صحیح تھا؟ کہہ رہے یا رسول اللہ آگ ہمیشہ بلندی کی طرف آپ چلائیں، کیا ہوتا ہے بلندی کی طرف جاتی ہے، اور خاک جتنی اٹھ جائے بلاخر زمین پر بیٹھ جائے. کا بس خاک چونکہ نیچے بیٹھتی ہے اس لیے مفضول ہے، آگ چونکہ بلند ہوتی ہے اوپر کی طرف جاتی ہے اس لیے افضل ہے. امام نے فرمایا تو بھی شیطان کی طرح سے ظاہر سے دھوکہ کھا گیا، ظاہر سے دھوکہ کھا گیا. امام نے کہا اچھا مجھے یہ بتا پہلے کہ امین افضل ہوتا ہے یا خائن؟ کیا بولا امین افضل ہوتا ہے، خائن مفضول ہوتا ہے. کیا تم نے پھر اس کا مطلب توجہ نہیں کی؟ آگ کی طینت خائن ہے، آگ کی فطرت خائن ہے. کیوں خائن ہے؟ کچھ چیزیں ڈالو واپس ہی نہیں بچتی، خاک ہو جاتی ہیں. کچھ چیزوں کو ڈالو شکل بدل کر آ جاتی ہے، اور کچھ نہ بھی کرے آگ کچھ نہ کچھ کمی آگ میں جب بھی ڈالو تو کچھ نہ کچھ کمی آگ کچھ نہ کچھ کم ضرور کرتی ہے، پورا کبھی واپس نہیں کرتی. بس آگ کی فطرت خائن ہے کہ لیکن مٹی کی فطرت امین ہے. اور بعض اوقات امانت ایسے پلٹ جاتی ہے تو ایک دانہ پلٹ دیتا ہے، زمین تجھے 10 نکال کر دیتی ہے. ہاں زمین کیا کر کے دیتی ہے؟ 10 نکال کر دیتی ہے. بس زمین کی فطرت امین ہے. امین افضل ہو یا خائن؟ میں کہوں گا مولا آپ نے ایک مسئلہ میرا بھی حل کر دیا یہاں پر. اگر مٹی اگر تراب اتنی امین ہے تو ابو تراب کتنا امین ہوگا؟ تو بس آپ مجھے یہ فکر نہیں ہے اپنے اعمال کے کم ہونے کی، فکر بس اتنی ہے کہ عرصہ قیامت میں میرا نامہ اعمال ابو تراب کے ہاتھ میں ہو. تو جب تراب 1 کے 10 بن جاتی ہے تو خدا جانے ابو تراب کتنا پلٹا کر دے.
بادشاہ استعمال ہو تو آیا خدا نے کوئی بادشاہ خلق جب کیا بنایا خدا بناتا ہے یا نہیں؟ یہ تو بڑا اہم سوال ہے. اور بادشاہت کے کچھ منٹوں کا واقعہ تھوڑی سی رہے کہ خدا سے پوچھیں گے، کیونکہ بادشاہت کے بارے میں عام طور پہ ہمارا کنسپٹ کیا ہے کہ بادشاہ کے بارے میں تو ہم نے سوچا ہی نہیں کہ کبھی خدا بنا بھی سکتا ہے یا نہیں. کا جواب دوں گا کہ خدا بادشاہ بناتا ہے یا نہیں. خلافت جو ملوکیت میں تبدیل ہو گئی. آپ قرآن سے دیکھیں گے کہ اگر ملوکیت کی بحث بھی ہو، بادشاہت کی بحث بھی ہو، تو بادشاہ خود لفظ بادشاہ قرآن سے نکالیں گے کہ خدا بادشاہ بناتا ہے یا نہیں. دین کی تحفظ کی منزل ہے اور حسین اپنے بچے لے کر کربلا میں. رہبر معظم فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے مختلف جنازوں پر جو جملے کہے ہیں، یہ صرف اور صرف حضرت کی محبت کا احساس نہیں ہے، محبت کا اظہار نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ امامت کے لیے اس درجے پر تھے. لہذا اگر جناب علی اکبر کے جنازے پر آ کر امام نے کہا علت دنیا بعدک العفا علی اکبر، اے علی اکبر تیرے بعد حسین کی دنیا اندھیر ہو گئی ہے، تو سمجھ لو کہ علی اکبر امامت کی آنکھوں کی منزل پر ہے. اگر کسی جنازے پر آ کر امام نے یہ کہا الان انکسر ظہری، اب میری کمر ٹوٹ گئی ہے، تو سمجھ لو کہ جناب عباس امامت کی کمر کی منزل پر. اب مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ سب سے چھوٹا جنازہ لیے امام اگر تردد کا شکار ہو گئی، 7 قدم آگے جا رہے ہیں امام، پھر پلٹ کر 7 قدم پیچھے آ رہے ہیں، 7 مرتبہ امامت آگے جا رہی ہے، 7 مرتبہ پیچھے آ رہی ہے، تو مجھے نہیں معلوم لاشا تو بہت چھوٹا سا ہے، خدا جانے اس کا وزن امامت پر کتنا ہے. جب وقت آیا حسین سے میرا مولا بالکل تنہا رہ گیا، اتنا تنہا اتنا تنہا اتنا تنہا کہ بالآخر میرے مولا نے قبر مرتبہ کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کر کہا هل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو ہماری مدد کرنے والا ہو. تو جب امام نے کہا نا هل من مغیث، تو حسین کی مظلومیت یہ ہے کہ اس دن حسین کے استغاثے کے جواب 2 جگہ سے آئے. ایک گنج شہداء میں کچھ لاشیں تھیں جو تڑپ تڑپ کر یہ کہہ رہی تھی مولا خدا ہمیں زندگی عطا کرے، خدا ہمیں دوبارہ حیات دے، ہم وہ زندگیاں دوبارہ آپ پر نچھاور کریں، لیکن موت کے ہاتھوں مجبور ہے. دوسرا جواب خیموں سے آیا. خیموں سے کیسے آیا؟ جب بیویوں میں نالا اور فریاد کی صدائیں بلند ہونا شروع ہوئی. امام خیمے کے نزدیک گئے اور جا کر پوچھا، کہا بہن زینب کیا کوئی بچہ پیاس کی شدت سے مر گیا ہے؟ کوئی بچہ مر گیا ہے جو بیویاں اس طرح سے نالا اور فریاد کر رہی ہیں؟ جناب زینب نے کہا نہیں بھائی، لیکن جب سے تم نے استغاثہ بلند کیا ہے تمہارا 6 مہینے کا علی اصغر نہ اپنے جھولے میں چین پاتا ہے، نہ ماں کی آغوش میں چین پاتا ہے. ارے اب تو سکینہ سے بھی نہیں پہن رہا، بہت بے چین ہے تمہارا علی اصغر. امام نے ایک مرتبہ جناب عمر عباس سے کہا عمر عباس لاؤ اپنے بچے کو مجھے دو، میں اس کو پانی پلانے کی کوئی سبیل کرتا ہوں. میرا سلام ہو عرفان جناب حضرت عمر عباس پر. ارے کوئی ماں ایسے خراب حالت میں بچہ کبھی حتی باپ کے حوالے بھی نہیں کرتی. جس میدان میں تیر چل رہے ہو، جس میں تلوار چل رہے ہو، ارے اتنی سخت دھوپ ہو، 3 دن کا بھوکا اور پیاسا بچہ ہو، کون ماں دھوپ میں اپنا بچہ بھیجے گی؟ لیکن سلام ہو میرا باپ، حسین نے بیٹا مانگا، عمر رباب نے سفید کپڑے میں لپیٹ کر اپنا علی اصغر حسین کے حوالے کر دیا. بس امام جب علی اصغر کو لے کر چلے ہیں نا، جب چل رہے ہیں آغوش میں علی اصغر میں، بار بار امام علی اصغر کے چہرے پر دیکھتے ہیں. ایک مرتبہ نگاہ کی
دیکھا دھوپ کی شدت سے علی اصغر کے رخسار سرخ ہو رہے تھے، بس حسین کے برداشت نہیں ہوا۔ ایک مرتبہ اپنی ابا کے دامن کو علی اصغر کے اوپر ڈال دیا، ارے میرے بچے کو دھوپ تک کی تپش تک نہ کرے، حسین سے برداشت نہیں ہوا۔ لیکن جب کچھ دیر آگے چلے کسی نے آواز لگا کر کہا شاید حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں کہ قرآن کے بہانے ہم سے پانی طلب کریں گے۔ بس یہ جملہ سننا تھا۔ حسین نے ابا کے دامن کو ہٹایا، لوگوں نے دیکھا حسین کی آغوش میں 6 مہینے کا بچہ ہے۔ امام نے ایک مرتبہ علی اصغر کو آگے کر کے کہا تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، لیکن دیکھو یہ بچہ یہ پیاس سے مرنے کے قریب ہے، ارے اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے، کچھ گھونٹ پانی کی اس بچے کو پلا دو۔ لیکن کسی مرحوم کی آواز آئی خبردار، حسین بچے کے بہانے پانی مانگنا چاہتے ہیں۔ بس اللہ یہ سننا تھا۔ حسین اتمام حجت کی منزل پہ داخل ہوئے، وہ حسین جو ابھی اپنے علی اصغر کو دھوپ سے بچا رہے تھے، انہوں نے اپنا علی اصغر کربلا کی جلتی ہوئی ریت پہ رکھا، خود قدم پیچھے ہٹ گئے۔ وہاں جناب علی اصغر نے اپنی ننھی سی سوکھی ہوئی زبان نکالی اور اپنے ننھے سوکھے سے ہونٹوں پر پھیرنا شروع کی۔ بس ہزاروں جیسے ہی یہ منظر دیکھا پورا لشکر دھارے مار مار کر رونے لگا۔ ایک مرتبہ شیخ نے پکار کر کہا ہرملا سے اے متا کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر۔ ادھر ہرملا نے اپنے چلے میں تیر کو جوڑا، وہاں امام سے برداشت نہ ہوا کہ اتنی دیر تک علی اصغر کو گرم ریت پر لٹا کر رکھے۔ ایک مرتبہ اپنے علی اصغر کو گرم ریت سے اٹھایا، ارے باپ کا دل تھا، بیٹا ہاتھوں پر دم توڑ رہا تھا، حسین چاہتے تھے اپنے علی اصغر کو ایک مرتبہ پیار کرے۔ ابھی حسین